نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، حج کرتے وقت وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے دم یا فدیہ لازم ہو جاتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر 1814 ہے۔ ایک صحابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی غرض سے آئے تو ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، اور جوئیں اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ بے وجہ ان کے کپڑوں پہ گرنے لگیں اور وہ بہت پریشان ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں جب اتنی زیادہ سر میں جوئیں ہوں تو پھر نہ کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے، نہ ہی نیند میں کوئی سکون ہوتا ہے، تو پھر عبادت میں دل کس طرح لگ سکتا ہے؟ ان صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، یعنی کہ ان صحابی کی قسمت دیکھیے، انہیں کتنی بڑی سعادت ملی کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان صحابی کا حال دیکھا تو فرمایا، ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ قربانی سے پہلے ہی اپنے سر کے بال منڈوا لو، لیکن تمہیں پھر دم لگے گا، اور وہ دم یہ ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہی حرم کی حدود میں ایک بکری یا بکرا قربان کرو اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرو۔ اچھا، یہ جو دم والی قربانی ہے اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، آپ کو سارا گوشت غریبوں میں ہی تقسیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ پھر 6 مساکین کو کھانا کھلائے، اور اگر 6 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ حج کے دنوں میں ہی 3 روزے رکھے۔ یہ دم ہے۔ اچھا، اگر کسی کے حج کرتے وقت یا حج کے دنوں میں سر کے بال خارش کرنے کی وجہ سے گر جائے یا خارش کرنے کی وجہ سے داڑھی سے بال نکل آئیں تو پھر اس پہ دم نہیں لگے گا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ دم اسی صورت میں لگے گا جب آپ خود اپنے سر کا ایک حصہ تقریباً بالوں سے ریموو کرا دیں، تو خارش کرنے سے 10-15 بال نکل آئیں تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، پھر آپ پہ دم نہیں لگے گا۔ لیکن اگر خود آپ جان بوجھ کے اپنے سر کا ایک حصہ بالوں سے ریموو کروا دیتے ہیں تو پھر دم لگے گا۔ ہاں، اگر حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں ہی کوئی میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر لیں تو پھر دم بھی نہیں لگے گا، ان کا سرے سے حج ہی نہیں ہوگا، پھر ان کو اگلی بار حج کرنا پڑے گا۔